دنیا کی سب سے عظیم حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے راستے کی تلاش میں رہا ہے۔ سچائی کا راستہ، سکون کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ کبھی وہ پتھروں کے آگے جھکا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، کبھی ستاروں سے جواب چاہا، کبھی اپنے ہی اندر بھٹکتا رہا۔ لیکن انسان کا سفر ختم نہ ہوا، کیونکہ اسے اصل راستہ اللہ نے دکھانا تھا، اور وہ راستہ وہ ہدایت و نور قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا۔ انسان جب دنیا میں آیا تو وہ تنہا نہیں چھوڑا گیا، اللہ اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ ہدایت بھیجی۔ جب کبھی انسان گمراہ ہوا، اسے راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور نبی اپنے ساتھ کتابیں لائے، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن یہ سب اپنے وقت کے لیے تھے۔ وقت بدلا، قومیں بدلی، حالات بدلے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالی نے آخری کتاب نازل فرمائی، ایک ایسی کتاب جو موت تک نہیں بدلے گی، جس کی ہدایت کبھی پرانی نہیں ہوگی، جس کے الفاظ نہ بدل سکتے ہیں، نہ بدلے جائیں گے۔ یہ کتاب ہے قرآن، اللہ کا آخری پیغام۔ غار حرا وہ جگہ جہاں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب شروع ہوا۔ رات کا سناٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول، دل دنیا کی حقیقتوں پر غور میں ڈوبا ہوا، اور پھر اچانک آسمان سے نور اترا۔ جبریل علیہ السلام نے انسانی تاریخ کا پہلا فرمان پہنچایا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کی آنکھیں کھولنے والا دروازہ تھا۔ یہ علم کی دنیا کا آغاز تھا، یہ ہدایت کا راستہ تھا، یہ قرآن کی پہلی کرن تھی، اور اس پہلی کرن کے ساتھ انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دنیا کے ہر نبی کے ساتھ ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح قرآن آخری کتاب ہے، اب کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمان سے یہ ضمانت کسی اور کتاب کو کبھی نہیں ملی۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لیکن قرآن صرف کتاب نہیں، یہ ہدایت ہے۔ یہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی، یہ اسے غلط راستے سے بچاتی ہے، یہ ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے، یہ اندھیرے میں روشنی دیتی ہے، یہ دل اور دماغ دونوں کو پاک کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے پر پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچ کی تلاش رکھتے ہیں، جو دل سے اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اچھائی چاہتے ہیں، جو نور چاہتے ہیں۔ قرآن انہیں راستہ دکھاتا ہے، جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی آواز سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔
جس انسان کا دل قرآن سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی، دولت، طاقت، آسائش، لیکن سکون نہیں، کیونکہ سکون دنیا میں نہیں، سکون قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان چاہے پوری دنیا بھی حاصل کر لے، کامیابی، عزت، دولت، لیکن اگر دل میں قرآن کا نور نہ ہو تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ قرآن صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ پورا نظام سکھاتا ہے، انصاف، اخلاق، راستے، کاروبار، معاملات، معاشرات، معاشی اصول، سیاست، انسانیت کی حقوق۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتی ہے۔ قرآن زخموں کو بھرتا ہے، غمی کو کم کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ زندگی کے مقصد سے لے کر آخرت تک ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اس کی حفاظت، اس کی ترتیب، اس کا انداز سب انسان سے باہر ہے، انسان کی سمجھ سے بالا۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ جس دل میں قرآن اتر جائے وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی ڈرتا نہیں، کبھی تنہا نہیں رہتا۔ قرآن انسان کا بہترین دوست ہے، جو کبھی چھوڑتا نہیں، جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ قرآن ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ راستہ ہے ایمان کا، صبر کا، شکر کا، اخلاق کا، محبت، انصاف، پاکیزگی اور کامیابی کا۔ جو شخص اس راستے پر چلنے لگے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ایک رات ہم قرآن کھول کر بیٹھیں اور اس کی آیت کو دل سے پڑھیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، پریشانی دور ہو سکتی ہے، دل ہلکا ہو سکتا ہے، غم کم ہو سکتا ہے، آنکھوں میں روشنی آ سکتی ہے، زندگی کا مقصد واضح ہو سکتا ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے، یہ ہر انسان سے اس کے دل کے مطابق بات کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے اور اس پیغام کا آخری نتیجہ یہ ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ڈرنا صرف اللہ سے ہے، امید صرف اللہ سے ہے، مدد صرف اللہ سے ہے، فیصلہ اللہ کرے گا، کامیابی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا کیونکہ یہ آخری پیغام ہے۔ اے انسان، تو دنیا میں کیوں بھٹک رہا ہے؟ تیرا راستہ تیرے سامنے کھلا ہے، قرآن کی شکل میں۔ یہ وہ کتاب ہے جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی سچ تھی، مرنے کے بعد بھی سچ رہے گی۔ آج قرآن سے دوستی کرو، یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ تجھے زندگی بھی دے گی اور آخرت بھی۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ پیغام تیرے دل کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ سبھی لوگ چاہیں تو میں چیپٹر 5 بھی انشاءاللہ جلد ہی لاؤں گا، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ کریں، لائک کریں اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔